رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر پنجاب میں اشرف خان صاحب پشاور سے، وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو گئے تو آنے والے قومی اسمبلی کے الیکشن منصفانہ نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کے الیکشن میں اس وقت کی صوبائی حکومت اثر انداز ہوگی. ان کے اس نقطۂ نظر سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن پہلی بات میں آپ کو بتاؤں دیانتداری سے، رانا ثناء اللہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت مضبوط آدمی، اپنے وہ کہتے ہیں نا وفاداری بشرط استواری یسلیمہ ہے، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو قابل. وہ واقعی اپنی جگہ پہ راسخ کھڑا رہنے والا آدمی. اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا، حالانکہ میری سمپتیز دنیا جانتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جب ان کو اریسٹ کیا گیا وہ منشیات کے چکر میں، تو میں نے پروٹیسٹ کیا تھا لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں نے کہا تھا یہ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے. وقت نے ثابت کیا ویسے ہی ہوگا. اچھا، اب یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. تو قومی اسمبلی کے الیکشن منصفانہ نہیں ہوں گے اگر پنجاب میں ہو گئے تو اس وقت تو آپ کی حکومت ہے، انفلوئنس بھی آپ پہ چل رہا ہے، تو اس وقت بھی پھر نہیں ہو سکتے، وہ تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہے، ہوتا ہے اٹس پارٹ آف دا گیم. اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز میں اگر عمران سویپ کرتا ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، میرا کوئی اسیسمنٹ وغیرہ نہیں ہے، اٹ از ریٹن آن دا وال. بڑا دھڑ لوگ جوائن کر رہے ہیں. جمشید دستی نے وہ پتہ نہیں اور قصور سے بڑے ان کے جو وی وی آئی پی اس قسم کے، جن ضیاء اللہ کا، کہ میں تو اس آدمی کا کوئی مدعا نہیں ہوں، جیسا بھی ہے اعجاز الحق از ریالٹی ان پالیٹکس. خاص طور پہ ہماری جو برادری ہے وہ ضیاء الحق کا بیٹا ہونے کے چکر میں، رائی ہونے کے چکر میں سپورٹ کرتے ہیں. یہ سارے دھڑا دھڑ اخباروں میں سرخیاں لگی ہیں کہ 2 اور جھٹکے نون لیگ کے لیے، 2 اور جھٹکے، فلاں نے جوائن کر لیے، ایک اور جھٹکا فلاں نے جوائن. یہ لفظ اخبار استعمال کرنا ہے، میں نہیں کر رہا. تو یہ کہنا میرا نہیں خیال مناسب ہے. اور اگر وہ سویپ ہی کرنے کی پوزیشن میں ہے، نظر آ رہا ہے سب کو، تو پھر اگر وہ صوبائی میں جیتتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے دھاندلی کرنے کی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ٹرینڈ ہے، پتہ چل جائے گا. تو اس لیے الیکشن میرا خیال ہے اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو بہت زیادہ بھاری اور ایک اور بات قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ نون لیگ کو اللہ جانے سینسبل لوگ ہیں، اتنے تجربہ کار، اتنے گھاگ چھٹے ہوئے لوگ ہیں، سیاسی طور پہ چھٹے ہوئے لوگ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ شاید کچھ چمتکار ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے. یہ معجزوں کے تو زمانے نہیں. اچھا جی، وہ صورتحال معاشی نہیں اجازت دیتی، سیکورٹی، اور پاکستان ہندوستان جیسے پڑوسی کے ہوتے ہوئے پاکستان کو سیکورٹی کے لیے تو ریڈ الرٹ ہے ہر وقت ہی. جو گزشتہ چند سالوں میں جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو سیکورٹی کو بھی چھوڑیں، سیکورٹی کا تو پرماننٹ ایشو ہے. اچھا، دوسرا اگر اب آپ معاشی بات کرتے ہیں، اقتصادی حوالے سے آپ بات کرو تو کون سی توپ چلا لیں گے بھی آپ سال میں، ایون 2 سال میں؟ مجھے بتائیں 3 سال میں کون سا برگد اکھاڑ لیں گے آپ؟ کون سی توپ چلا لیں گے؟ سو اقتصادی صورتحال کی بھی آپ یہی رہنی ہے، آپ کی سیکورٹی کی بھی صورتحال یہی رہنی ہے. ٹرکی میں تو ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوا ہے بدترین حالات میں ہوئے الیکشنز. تو اس لیے اور اب آنے والے دنوں میں یہ جو اپنا یہ عمیر صاحب کا سوال ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا الیکشن ملتوی کر کے یہ لوگ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں. بالکل ہوئے ہیں. یہ اعتزاز صاحب تو خیر بہت انٹلیکچولی بہت تگڑے آدمی ہیں، تو کامن مین بھی یہی کہہ رہا ہے. اچھا، سپریم کورٹ کے لیے یہ کیس ایک چیلنج بالکل ہے. چیف جسٹس یہ فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوگا نسلوں تک یاد رکھا جائے گا، بالکل رکھا جائے گا. نظریہ ضرورت جو کیا تھے جسٹس منیر، ان کی آج تک جان نہیں چھوٹی. نسیم حسن شاہ کا نام آتے ہی لوگ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اس طرح کے فیصلے
بھٹو کے فیصلے دینے والے کا فیصلہ دینے والے لوگ جو تھے وہ آج ان کی اولادیں بھی شاید جیسے میر جعفر میر صادق جیسے لوگوں کی اولادیں آج بھی فیس نہیں کر سکتی. تو صورتحال نمائر صاحب آپ نے ٹھیک کی ہے کہ یہ آرٹیکل 6 پہ ہے جو لیگل کام ہے, لیکن یہ پاکستان ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے عمران کو یہ ایڈوائز کیا ہے کر دو, چونکہ آئین میں یہ لکھا ہے. ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ اس ملک میں آئین کے ساتھ کھلواڑ بھی ہو سکتا ہے. یہی ہماری ٹریڈیشن ہے. کون ننگانی ہوا اس کی گھڑی ان کو یاد رہ گئی, اپنی کروڑوں اربوں کی گاڑیاں اور لٹ مار. وہ میں نے ابھی مثال دی تھی ان کے جو پتہ نہیں لمبے سے بالوں والے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں کہ جی وہ محفوظ نہیں رہیں گی بلاول ہاؤس کی اور ان کی چھتیں تو اور 4 دیواریاں یہ جاتی عمرہ کی, تو 4 دیواریوں پہ تو عوام کا خون پسینہ لگا ہوا ہے. جاتی عمرے کی 4 دیواری کا کیا مطلب ہے؟ وہ عوام نے بنوائی ہوئی ہے, یعنی انہوں نے کہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا. سو یہ جو بات ہے کہ واقعی چیف جسٹس صاحب پہ قدرت میں اور بڑا امتحان بڑا انعام بھی ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. قدرت کا ایک اصول ہے, جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. امام علی مقام کا امتحان کتنا بڑا تھا, انعام دیکھیں. آج بھی دنیا 1 ارب 90 کروڑ مسلمان تو ہے ہی ہے, اس میں شیعہ سنی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ان کے دلوں کی دھڑکن ہے, وہ محاورہ بن چکے ہیں, وہ مثال بن چکے ہیں نان مسلمس میں کہ ان کا مقام. تو جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا قدرت انعام بھی دیتی ہے. تو یہ بالکل امتحان تو ہے عدلیہ کا. پہلا سوال ہے جی عدنان شاہ صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کل الیکشن کمیشن نے پنجاب کے الیکشن کا شیڈول ملتوی کر کے نہ صرف آئین کی دھجیاں اڑائیں بلکہ آنے والے وقت کے لیے ایک نئی راہ کھول دی ہے. پاکستان کی سیاست پہ اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عدنان صاحب, پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کے لیے میں نے 31 سال پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا, بدماشیہ. پاکستان کی اشرافیہ ایکسٹریملی انفیئر. کتنی بار قانون کو آئین کو یہ ٹیمپر کر چکے ہیں اور ساری تاریخ ہماری خاصی شرمناک ہے. یہی نا انصافیاں تھیں جن کے نتیجے میں ہم نے آدھا ملک گنوایا, سبق نہیں سیکھا. اب بھی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے, لیکن کتنے دن تک درست ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. عدلیہ کا امتحان ہے اور وہ جو اعتزاز احسن جیسے بہترین قانون دان, عالی شان قانون دان, باوقار آدمی نے جو بات کی ہے, انہوں نے تو باقاعدہ عوامی زبان میں بات کریں تو لعنت بھیجی ہے اس فیصلے پہ, اس کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جس دن یہ طلب کیے گئے یہ باادب کھڑے ہوں گے. سو لیٹس ہوپ, اللہ کرے معاملہ عدلیہ تک ہی رہے. اگر عوام کے اپنے ہاتھ میں آ گیا تو پھر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو میں نام بھول رہا ہوں پی ٹی آئی کے جو لمبے سے ہیں, لمبے سے بالوں والے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ زمان پارک والے گھر کی نہیں جاتی عمرہ کی دیواریں اور بلاول ہاؤس کی دیواریں بھی ٹوٹ سکتی. اللہ نہ کرے یہ نہ بتائے. یہ ہوش سے کام لیں تو بہتر ہوگا.